جن لڑکی۔ یہ کہانی ایک گاؤں کی ہے جہاں ایک لڑکا حسان رہتا تھا۔ حسان ایک سادہ اور شریف انسان تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی سوائے ایک چیز کے، اور وہ تھی کتابیں۔ اسے پرانی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، خاص طور پر وہ کتابیں جو پر اسرار اور جنات کی کہانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ایک دن وہ پرانی کتابوں کی دکان پر گیا جہاں اسے ایک بہت ہی پرانی اور بوسیدہ کتاب ملی۔ دکان کے مالک نے کہا کہ یہ کتاب عجیب اور پر اسرار ہے اور اسے خریدنے سے منع کیا، لیکن حسان نے کتاب خرید لی اور گھر لے آیا۔ رات کے وقت جب حسان نے کتاب پڑھنی شروع کی تو اسے محسوس ہوا کہ یہ کتاب کچھ زیادہ ہی عجیب ہے۔ جیسے جیسے وہ صفحے پلٹتا گیا، کتاب کی کہانیاں اور زیادہ خوفناک ہوتی گئیں۔ اچانک کتاب کے ایک صفحے پر ایک لڑکی کی تصویر تھی۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ حسان اس کی تصویر دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا۔ اسی رات جب حسان سو رہا تھا، اسے خواب میں وہی لڑکی نظر آئی۔ وہ لڑکی ایک سنسان جگہ پر کھڑی تھی اور اسے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ حسان نے خواب میں اس کا پیچھا کیا، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا، وہ غائب ہو گئی۔ یہ خواب ہر رات اسے آتا رہا اور حسان اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہتا۔ کچھ دن بعد حسان کو محسوس ہوا کہ گھر میں کچھ عجیب ہونے لگا ہے۔ کبھی دروازے خود بخود کھلتے بند ہوتے، کبھی کسی کے قدموں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ حسان کو یہ سب دیکھ کر خوف محسوس ہونے لگا، لیکن جب وہ لڑکی کی محبت میں اتنا مبتلا تھا کہ وہ اس سب کو نظر انداز کرتا رہا۔ ایک رات جب حسان کتاب پڑھ رہا تھا، اچانک کتاب کے صفحے پر دھواں اٹھا اور وہی لڑکی سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی تصویر میں نظر آئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ تھی۔ حسان کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن وہ پھر بھی اس کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ لڑکی نے آہستہ سے کہا، تم نے مجھے بلا لیا ہے، اب تم میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ حسان کو اب احساس ہوا کہ وہ کسی انسان کی روح نہیں بلکہ ایک جنی تھی جو اس کتاب میں قید تھی، اور اس کی محبت کے جال میں پھنس کر وہ آزاد ہو گئی تھی۔ اب وہ حسان کے پیچھے لگ گئی تھی اور اسے کبھی سکون سے جینے نہیں دے گی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ پر اسرار چیزوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ہم انجانے میں ایسی چیزوں کو بلا لیتے ہیں جو ہماری زندگی میں خوف اور دہشت بھر دیتی ہیں۔